مکہ اور مدینہ کے بعد بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جو مقدس ترین مقام ہے وہ بیت المقدس ہے۔ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے جس کے دل میں مسجد الحرام، مسجد نبوی اور قبلہ اول بیت المقدس کا تقدس و احترام موجود نہ ہو۔ بیت المقدس کئی دہائیوں سے پنجہ یہود میں ہے اور ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس آزادی کے لیے حسب توفیق کوشش کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکمت کا بھی درس دیا ہے، جبکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی ہر انسان اپنی استطاعت کی حد تک مکلف ہے۔ اس کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہمارے نبی پر اتارے گئے قرآن میں موجود ہے۔ دوستو، ہمارا دین ہمیں آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹکرانے کا نہیں بلکہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھنے کا درس دیتا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ افسوسناک ضرور ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے 162 ممالک جن میں امریکہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس جیسے اہم ممالک شامل ہیں، یہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ تو اس کی سب سے بڑی سرپرست ہے۔ 31 ممالک جن میں 29 اسلامک اور 3 غیر اسلامک یعنی بھوٹان، کیوبا اور شمالی کوریا، یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوستو، عالم اسلام کا پہلا ملک جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ ترکی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ایران نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ امام خمینی کے انقلاب کے بعد ایران کے اسرائیل کے ساتھ دوستی دشمنی میں بدل گئی، لیکن اسرائیل کے ساتھ ترکی کے سفارتی تعلقات طیب اردگان کے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی برقرار رہے۔ 2005 میں طیب اردگان نے اسرائیل کا دورہ کیا اور دونوں ملکوں کی قیادت نے ایران کی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے عزم کے خلاف مشترکہ بیان بھی جاری کیا۔ متحدہ عرب امارات نے یہودی سلطنت اسرائیل کو تسلیم کر کے مسلمانوں سے غداری کی ہے۔ حالانکہ اس سے عربوں کو مسلم دنیا کی قیادت سمجھا جاتا رہا، لیکن عربوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ لیکن پاکستانی قوم اور حکمرانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم آزاد اور خود مختار فلسطین کے حامی تھے، اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا تھا۔ قائد اعظم کے پیروکاروں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے، قائد اعظم نے کیا کہا تھا۔ یہ امت کے قلب میں خنجر گھسایا گیا ہے۔ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ دوستو، قائد اعظم نے اسرائیل کو سفارتی تعلقات کے لیے بھیجے گئے ٹیلی گرام کے جواب میں یہ سخت ترین الفاظ تحریر کیے تھے۔ ذرا غور سے اسرائیل کا نقشہ دیکھیے، یہ کسی خنجر سے ہی مشابہ محسوس ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ شکل قائد اعظم کی وفات کے کئی عشرے بعد اختیار کی۔ آج یہ خنجر امت کو لہو لہان کر رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1937 میں ہی فلسطین کے درپیش خطرات کو محسوس کرتے ہوئے ممکنہ یہودی ریاست کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی تھی، اور غالباً برصغیر میں اس وقت سب سے طاقتور آواز تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں قائد اعظم نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کی کوشش کرنے پر امریکہ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہایت ہی بے ایمانی کا فیصلہ ہے اور اس میں انصاف کا خون کیا گیا ہے۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جائیں اور خبردار ایک یہودی کو بھی فلسطین میں داخل نہ ہونے دیں۔ قیام پاکستان کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے تقسیم فلسطین کے فیصلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے بانی پاکستان محمد علی جناح نے BBC کے نمائندے کو بتایا کہ برصغیر کے مسلمان تقسیم فلسطین کے متعلق اقوام متحدہ کے ظالمانہ، ناجائز اور غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف شدید ترین لب و لہجہ میں احتجاج کرتے ہیں۔ ہماری حس انصاف ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم فلسطین میں اپنے عرب بھائیوں کی ہر ممکن طریقے سے مدد کریں۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر تقسیم فلسطین کا منصوبہ مسترد نہیں کیا گیا تو ایک خوفناک ترین اور بے مثال چپکلش کا شروع ہو جانا ناگزیر اور لازمی امر ہے، اور ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس اس کی سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ عربوں کی مکمل اور غیر مشروط حمایت کرے۔ اسرائیل کے خلاف قائد اعظم محمد علی جناح کی اس پالیسی پر عمل کیا گیا جب پہلی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے چیکوسلواکیہ میں 2.5 لاکھ رائفلیں خرید کر عربوں کو دیں اور 3 جنگی جہاز اٹلی سے خرید کر مصر کے حوالے کیے تاکہ وہ اسرائیل سے اپنا دفاع کر سکیں۔
جبکہ ابھی پاکستان ایک نئی ریاست تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ان افکار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مسلم قومیت کا نظریہ صرف برصغیر تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے سینے میں پوری امت مسلمہ کا درد تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اس وقت ناعاقبت اندیش اور بصیرت سے عاری ملا یہودیوں کا ایجنٹ قرار دیتے تھے، اور آج بھی دیتے ہیں۔ جہاں تک قائد اعظم کی بات ہے، ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، جن کا یقین نہ کبھی اسلام پر متزلزل ہوا اور نہ مسلم قومیت پر۔ وہ شخص اللہ کا ولی ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح سے اللہ راضی تھا، جبھی تو اسلامی جمہوریہ کے قیام جیسے بڑے کام کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ امید آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیکٹیکل ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔